بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بی این بی ایسوسیٹس میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج گلبرگ نے اور اسٹار مارکیٹنگ نے سارے ڈیلرز کے لیے ایک افطار پلس ڈنر کا اہتمام کیا ہے گلبرگ کے اندر ہی۔ تو آج ہم ادھر جائیں گے اور ادھر کا آپ کو سارا سیر دکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ ادھر ہمارے جو چیف گیسٹ آج آ رہے ہیں وہ ہیں شجاعت اللہ قریشی صاحب، جو کہ سیکٹری ہیں آئی بی سی ایچ ایس کے گلبرگ سوسائٹی کے۔ وہ آ رہے ہیں اور وہ وہاں پہ آ کے بہت ساری نئی اناؤنسمنٹس بھی کریں گے، فیوچر پلان کے بارے میں بتائیں گے، گلبرگ کے کرنٹ ڈیولپمنٹس کے بارے میں بتائیں گے، اے ایگزیکٹو ٹو ایف ایگزیکٹو ان کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور کافی ساری چیزیں جو کہ آن گوئنگ ہیں، جو کہ فیوچر میں ہونی ہے گلبرگ کے ساتھ، اور کون کون سے راستے سے ایکسیس ہو سکے گا گلبرگ آنے کے لیے، یہ سب چیزیں وہ آج کی اناؤنسمنٹس کریں گے وہاں پہ۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں ادھر، جا کے آپ کو ادھر دکھاتے ہیں سارے سینز وغیرہ، اور وہاں پہ جا کے آپ کو قریشی صاحب کی اسپیچ بھی سنائیں گے۔ ہماری کمپین آئی 2014 میں یہ گلبرگ گرینز کی، تو الحمدللہ دیٹ واز آلسو اے سکسیس، اور ہم نے ود ان اسلام آباد ایک ایسا سیکٹر کریٹ کیا گلبرگ گرینز کا، جو کہ میرے اپنے خیال سے کہ اسلام آباد سے کسی طرح کم نہیں ہے، بلکہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاید یہ اسلام آباد سے یہ بہتر ایریا شمار ہوگا رہائش کا، کیونکہ اسلام آباد میں کئی چیزیں ایسی ہیں یا کئی چیزیں ایسے پیدا ہو گئی ہیں جو ادھر پہ نہیں ہیں گرینز میں، اور جو گرینز میں کئی چیزیں ایسی بہتر ہیں جو اسلام آباد میں شاید آپ کو نہ ملے۔ دس از مائی کلیم۔ ہم لوگ محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ اس کو آپ دیکھ لیں گے کیسے ہم گرینز کو سجاتے اور سنوارتے ہیں۔ تھوڑے سے کچھ میں پہلے جس طرح کہتے ہیں کہ گلبرگ کے بارے میں کافی نیگیٹیوٹی بھی پھیلائی جاتی ہے، اور میں ان پوائنٹس کو پہلے ایڈریس کروں گا، خاص طور پہ اسٹار مارکیٹنگ کے لوگوں سے، وہ اکثر ڈیلرز ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ سوال کرتے ہوں گے۔ ایک ہے ڈیولپمنٹ، کہ جی ڈیولپمنٹ ٹائم پر کئی سیکٹرز کی نہیں ہوئی۔ شروع میں ہم نے بہت تیز ڈیولپمنٹ کی، اور میرا خیال سے کہ 11,000 پلاٹ ہم نے 4-5 سال کے عرصے میں ہم نے ڈیولپ کر دیے۔ اس کے بعد جو روایتی رویہ ہوتا ہے یہاں کے، وہ زمینداروں کا رویہ تھا کہ کوئی ادھر پاکٹ رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی ادھر پاکٹ رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی ادھر پاکٹ رکھ کے بیٹھا ہے۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو اگر فگر ورک میں بتاؤں تو گلبرگ اگر 50-60 ہزار کنال پہ جا رہا ہے تو ہمارے اندر پاکٹس جو ہیں 2,000 کنال سے زیادہ کے نہیں، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے۔ ہم نے چیک کیا قانون کو تو پتہ چلا کہ جی ایکوزیشن بھی بند کی ہوئی ہے۔ پھر کرتے کرتے کسی کے ساتھ کس طرح مذاکرات، کہیں پہ بلیک میلنگ، کہیں پہ کچھ، کہیں پہ آہستہ آہستہ سے ہم چلتے رہے۔ ابھی اس مسئلے کو جو پچھلے پاکٹس ہیں ان کو حل کرنے کا بالکل ہی دیٹ از ان سائٹ۔ وہ اس طرح کہ ہمارا ایک مین موضع ہے دروالا، جس میں ہم نے کوئی 13,000 کنال زمین ہے، 14,000 کنال زمین ہے، اس کی کوئی ہم نے 86 to 90% زمین پہلے سے ایکوائر کر لی ہے۔ ابھی اس کا ایکوزیشن کا جو ریمیننگ جو جہاں جہاں پاکٹس ہیں ہم نے اس کی ایکوزیشن کا کیس بھیج دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ابھی جو سیکٹرز آ رہے ہیں اس میں کرپا ہے یا موزہ جات ہیں، اور دلیالہ ہے، پنڈ ملکہ ہے، یا اور کوئی چیز ہے، اس میں بھی سوسائٹی کی خرید ابھی بہت اتنی ہو چکی ہے ایگزیکٹو کے نام سے، کوئی 2-2.5 ہزار کنال کا۔ ہم نے وہ پلاٹ اگلے انشاءاللہ 6 مہینے میں وہاں پہ شفٹ بھی کر دینے ہیں، اور لوگوں کو آفر بھی کر دینے ہیں کہ یہ ہمارے پاس امیڈیٹلی اویلیبل ہے، اس سال کے اینڈ تک اس کا قبضہ بھی مل جائے گا، جو سیکٹر سے اگر وہاں شفٹ ہونا چاہتا ہے تو وہاں پہ شفٹ ہو جائے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ بھی مسئلہ جو ہے جلد ہی ہمارا جو ہے حل ہو جائے گا۔ ریئل اسٹیٹ کا کام جو ہے آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا، یہ بہت سارا وقت لیتا ہے، کیونکہ اس میں خاص طور پہ لینڈ ایکوزیشن ہے، یا اس کے ساتھ کوئی اور ریگولیٹری افیئرز ہیں،
they take their own time. For example, یہ جو ہمارا LOP ابھی کلیئر ہوا ہے CDA سے کوئی 11,000 کنال سے زیادہ کا ہے، یہ اس پہ میری ٹیم اور علی مرزا صاحب جانتے ہیں کہ اس کا کنڈیشنل LOP جو ہے وہ 7 مہینے پہلے سے ہم نے اس کو کلیئر کرا لیا تھا. سو کنڈیشنل کے بعد بھی اس کو NOC کو سرٹیفائڈ NOC لینے کے لیے یا LOP کرانے کے لیے اٹ ٹک 7 months 7 مہینے اور لگ گئے. تو یہاں پہ چیزیں پاکستان میں کچھ جس طرح سنیل اسپیس پہ چلتی ہیں وہ ہمیں مسائل آتے ہیں. اب میں ڈیولپمنٹ پہ آتا ہوں. ڈیولپمنٹ جو ہے یہ اے ایگزیکٹو 2 جو ابھی اسٹار کے ذریعے ہم اس کو پبلک کر رہے ہیں، پبلک کو کچھ پلاٹ ہم دے رہے ہیں. اس کا میں نے کنٹریکٹ دے دیا ہوا ہے اور وہاں پہ مشینری بھی شفٹ کر گئی ہوئی. اس کے ساتھ ہی جو پچھلا اے ایگزیکٹو رہتا تھا اس کا بھی میں نے 3,000 کنال کا جو ہے کنٹریکٹ اس کو دے دیا ہے. پہلے وہ ہمارے ساتھ کرتے تھے کمال انٹرپرائزز کے، وہ ان کے پاس چلا گیا تھرو ٹینڈر پروسیس. یہ دوسری کمپنی آئی ہے، ان کو بھی دے دیا ہے. اسی طرح سے یہ دوسری جو آپ کے پاس اور سیل کے لیے آ رہے ہیں ایف ایگزیکٹو کا بھی کنٹریکٹ ہم نے ایوارڈ کر دیا ہوا ہے اور موقع پر کام جاری ہے. ایک جاوید صاحب اور واسق صاحب کی ایک ہمیں سجیشن بھی تھی اور ان کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ آپ ایف ایگزیکٹو تک ہمیں روڈ کا راستہ نکال کر کے دیں. تو ایف ایگزیکٹو کا ہم نے جی بلاک کے سامنے سے راستہ نکال کر ابھی کچا روڈ ہم نے 100 فٹ 150 فٹ کا راستہ نکال دیا ہے کہ آپ اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو لے کے جا سکتے ہیں، ان کو ایریا بھی دکھا سکتے ہیں. بڑا خوبصورت ایریا ہے. اس دفعہ چونکہ پرانی کچھ غلطیوں سے ہم نے سبق سیکھا. پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ ہم نے لینڈ اونرز کے ساتھ ایگریمنٹس کیے کہ جی یہ اتنے میں سودا ہو گیا، اتنے میں سودا. جب ہم پیسے دینے پہ آئے تو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا جی 10 times قیمت بڑھ گئی ہے. بیچ میں کنٹریکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ جی اب کیا کریں، اب تو گلبرگ نے روڈ نکال دی ہے. 4 لاکھ والی جو زمین ملتی تھی 3.25 لاکھ روپے جو کوڑیوں کے بھاؤ پہلے ہوتی تھی، یہ اس کی ہماری ایکسپریس وے نکالنے سے وہ پتہ چلا 50 لاکھ پہ چلی گئی. اور سب ذمہ دار یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اس دفعہ اس غلطی کو ہم نے ریپیٹ نہیں کیا. پہلے ہم نے زمین کلیئر کی ہے. مے بی کوئی 95% ہم زمین جو ہے اے ایگزیکٹو 2، اے ایگزیکٹو پریمیم، ایف ایگزیکٹو کے 1 2 3 4 اور ای ایگزیکٹو کی ہم ساری کلیئر کر چکے ہیں. اب صرف اس کی ڈیولپمنٹ کا کام باقی ہے. باقی جو ایشوز کو چلتے رہتے ہیں، CDA میں بھی چل رہے ہوں گے، شاید باقی دنیا میں ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹس جو جہاں ریئل اسٹیٹ کے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. لیکن ایک چیز کی میں آپ کو گلبرگ کے بارے میں ایک گارنٹی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وی آر ناٹ اے پرائیویٹ کمپنی. ہم پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے کہ جہاں سے میں نے منافع جنریٹ کر کے اور جا کے باہر میں نے کسی فارن اکاؤنٹ میں اپنے اکاؤنٹ میں رکھ دینا ہے یا کسی چیز میں رکھ دینا ہے. ہم نے یہی پیسہ جو آپ لوگ جو ہمارے ممبرز دیتے ہیں اس کو ویلیو ایڈ کر کے جو ہمارے پاس جو بچت آتی ہے ہم اس کو یہیں پہ ہی ہم اس کو سپینڈ کرتے ہیں. تو گلبرگ کا یہ جو اسپیکٹ ہے یہ آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں کا پیسہ جو نکلتا ہے وہ یہیں پہ ہی لگتا ہے اور جتنا اچھے طریقے سے ہماری جو سیل ہوگی یا پیسہ آئے گا اتنی تیزی سے گلبرگ اچھا آگے بڑھتا جائے گا. اسی کے ساتھ ہی جو اس کی ایک اور خوبی جو ہے گلبرگ کی جس میں میں کہتا ہوں کہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، ہمارے جو فار ایگزامپل جو پلاٹس کا ایریا بھی جو جہاں پہ پاکٹس میں پھنس گئے تھے جن کو ہم ڈیلیور نہیں کرنے پا رہے تھے، اس کے لیے 2018 میں جو AGM ہے IB امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی اینول جنرل میٹنگ، اس پہ یہ ایشو ہم نے ایٹ لینتھ ڈسکس کیا کہ جی یہ سچویشن آ رہی ہے. اس وقت انہوں نے 3 یا 4 آپشن AGM نے کیے ہیں اپروو، اور آج بھی وہ ہم آپشن جس کا پلاٹ نہیں ہو رہا تھا اس کو آفر کر دیتے ہیں. نمبر 1 آپ نے گلبرگ میں انویسٹمنٹ کی ہے، آپ کی انویسٹمنٹ 100% سیف ہے، اور اگر آپ کو ٹائم پر پلاٹ نہیں ملا اور آپ کے ان 3-4 میں پروفٹ بنتا ہے اس کو لگا کے پیسے میں آپ کو چیک دے دوں. دس از سیکنڈلی. دوسرا ہم نے آپشن یہ دیا کہ اگر آپ کو وہاں نہیں ملتا تو ہم آپ کو الٹرنیٹ پلاٹ جو ہے وہ آفر کر دیتے ہیں، آپ وہ لے لیں. تیسرا
آپشن یہ تھا کہ اگر آپ آلٹرنیٹ بھی نہیں لیتے اور وہ اپنے پیسے بھی نکلواتے اور یو فیل لائک کہ یار میں نے اتنے عرصے تک پیسے یہاں پہ میں دیکھتا رہا, مجھے پلاٹ پھر بھی نہیں ملا, میں آپ کو آپ کے پلاٹ کی مارکیٹ پرائس جو ہے تھرو اے کمیٹی, ایک دو بندے کوئی ڈیلرز کے آ جاتے ہیں یا اس کے وہ بنا کے ہم اپنی وہ لوگوں کو مارکیٹ پرائس واپس کر دیتے ہیں جو اس بلاک میں ڈیولپ پلاٹس کی ہے. اس سلسلے میں میرے سامنے ہمارے لیگل ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید مجھے غفار صاحب نظر, سو مینی پلاٹس ہم نے آفر کر دی کہ مارکیٹ, کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کر لی. لیکن ایک اچھی چیز جو مجھے گلبرگ کی لگی, وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے کہا آخری جو آپشن تھا کہ ورنہ آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں. دے پریفرڈ کہ ہم اس کو تھوڑا سا آپ کا اور ٹائم دے دیتے ہیں, انتظار کر لیتے ہیں. تو گلبرگ میں کسی بھی لوگ کو, کسی بھی شخصیت کا جو بھی انویسٹمنٹ ہے وہ سیف ہے. پھر ایک اور چیز آپ کو گلبرگ کے علاوہ یہاں پہ کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں نہیں ملے گی, اور اس میں میں داد دوں گا ہمارے جو پلانرز ہیں, یو پی ڈی ایل کا آپ جن کا نام چل رہا ہے عبداللہ صاحب کا, ایون ایز کمپیئر ٹو, یہ کافی بڑی بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں, بٹ میں وین آئی سے دس آئی سے ود فل ریسپانسبلٹی. اور وہ یہ ہے, ہم نے گلبرگ کو ایز اے سٹی پلان کیا, ایز اے ماڈرن انٹرنیشنل سٹی. ہم نے اس کو ایک سیکٹر یا ایک بلاک کے طور پہ پلان نہیں کیا, اور اس معاملے میں وی آر بیٹر دین بحریہ, وی آر بیٹر دین ڈی ایچ اے. کہ جی اتنا کر لیں اتنا کر لیں. گلبرگ کی پلاننگ ماشاءاللہ ان دونوں سے بھی بہت بہتر ہے. بلکہ جب ڈی ایچ اے کی ایک ٹیم آئی تو ہم نے ان کو کھلے دل سے آفر کیا. انہوں نے کراچی میں جب وہ ڈی ایچ اے بنانے جا رہے تھے تو انہوں نے یہاں پہ گلبرگ سے بریفنگ لی کہ آپ نے اس کو کیسے اتنا اچھا کیا ہے, ہمیں ذرا گائیڈ کرتے. تو الحمدللہ پلاننگ کے حوالے سے گلبرگ از اے ٹاپ کلاس سوسائٹی. بلکہ سوسائٹی چونکہ ہمیں کہنا پڑتا ہے اٹ از اے سٹی, گلبرگ جو ہے ایک سٹی ہے. اب میں ایک چیز کے اور کے بارے میں آتا ہوں, میں اپنے پوائنٹ سے کنیکٹ کروں گا کہ ہم نے پیسہ یہاں سے نکال کے کہیں نہیں لے کے جانا ہوتا. جو بھی پیسہ ملتا ہے ہم اس کو اسی جگہ دوبارہ سے صرف کرتے ہیں. گلبرگ گرینز میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے 1200 کنال لینڈ کے اوپر 1200 کنال ہم نے لیک بنائی ہے. اب لیک وہ فائنل ہو گیا, اگلے سال انشاءاللہ مانسون میں اس دفعہ بھی بھر جاتی, لیکن ایک صاحب نے جا کے, جن کا نہ لوکس پوٹینشی ہے نہ لوکس اسٹینڈائی, انہوں نے جا کے اس پہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے جا کے ایک بیٹھ گئے کہ اسٹے آرڈر کہ جی یہ زمین میری ہے. وہ چل رہا ہے انشاءاللہ, کوئی سیٹل ہو جائے گا. تو نیکسٹ ایئر میں 1200 کنال کے اوپر ہم نے لیک ڈیولپ کی. اب اس لیک ڈیولپمنٹ کا اگر آپ 1200 کنال ایریے کو ذہن میں رکھیں گے تو شاید اتنی 1200 کنال کی اچھی خاصی ایک میڈیم سائز سوسائٹی ہوتی. وہ ہم نے صرف ایریا انڈر واٹر کر دی کہ یار یہ جو ہے اس کے ملٹی پرپس یوز آ رہے. نمبر 1 یہ چونکہ بارش کا پانی اور اس سے سارا ہم نے چیک کیا تو 8.5 ملین گیلن پر ڈے اس کی کیپیسٹی ہے واٹر سپلائی کی اس پروجیکٹ کو دینے کی. دس از یہ کہ بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ گلبرگ میں پانی نہیں ہے. اول تو پانی چونکہ پٹوار کا سٹیٹا ایسا ہے, میں خود میری ایجوکیشن جو ہے وہ جیولوجی کی ہے, یہاں پہ نیچے سارا سٹیٹا اوور ٹرنڈ ہے, کہیں آپ کو پانی ملتا ہے کہیں آپ کو پانی نہیں ملتا. لیکن اس سارے سلسلے کو ایک مستقل بنیادوں پر اگلے 50 سال کو دیکھتے ہوئے کہ کب کتنی ریکوائرمنٹ ہوگی, تو وی ڈیسائیڈڈ کہ 1200 کنال کا ادھر اور 500 کنال کا تقریباً ہم ایک اور آپ سمجھیں ایک اور اس طرح سے ڈیم ٹائپ یا جھیل ٹائپ ہمیں ایریا مل گیا ہے سامان کے ساتھ اور بنا رہے ہیں وہاں پہ. اسی طرح ریزیڈینشیا میں بھی ایک دو جگہ پہ 100 کنال کا 70 کنال کا ہے یا کسی اور جگہ پہ 500 کنال کا وہ ریزیڈینشیا میں آئے. دوسرا جو میں نے بولا تو پانی کے مسئلے کو سب سے زیادہ ہم نے اہمیت دی کہ اگلے 50 سال کے اندر جو اس ایریا میں پچھلے 50 سال کا رین فال کا پیٹرن دیکھ کے کہ کم از کم پانی کا پرابلم نہ ہو. دوسرا یہ جو مین روڈ ہے اس کا جو گلبرگ ایکسپریس وے ہم نے بنائی, یہ سارے ایریا کو سواں اور ایون آفٹر دیٹ راولپنڈی تک اگر سواں کے کوئی کراس بھی کرتا ہے تو یہ ایکسیس دے گا. ورنہ یہ سارا کا سارا ایریا جو ہے یہ وہی ریبن ڈیولپمنٹ یا مشروم ڈیولپمنٹ کے تحت جو ہے نا چھوٹے پاکٹس بنتے جائیں گے اور لوگوں کو کل کلاں کو ایکسیس کا بھی مسئلہ ہوگا. تو اس کو اس طریقے سے پلان کیا ہے کہ بظاہر ہو سکتا ہے جو یہاں سے یہ ریزیڈینشیا تک 8 کلومیٹر لگتی ہے, ٹوٹل راؤنڈ میں 12 کلومیٹر بن جاتی ہے,
اس وقت تک آگے جب سواں تک جائیں گے تو اس میں 6-7 کلومیٹر اور ایڈ ہو جاتی ہے، اور پرلی طرف شاید ہم چراہ سے یا بیچ میں کرپا سے ہم اس کو لہتراٹ روڈ سے کنیکٹ کر دیں گے، جس سے ایک ان اٹس اون میرٹ یہ ایک رنگ روڈ بن جاتی ہے۔ یہ بڑی اسٹریٹجیکلی بھی ضروری ہے کہ اسلام آباد کی ایک اور روڈ ہونی چاہیے، اور سوسائٹی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس پہ ہمارے اربوں روپے خرچ ہوئے، بٹ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد سے کوئی بھی جہاں سے بھی آپ چلیں، آپ سگنل فری چلتے ہیں، اور ود ان 12 to 15 منٹس جب یہ روڈ آگے بریجز بن جائیں گی تو گلبرگ وڈ بی دا نیئرسٹ سٹی کلوز ٹو اسلام آباد۔ جب آپ وہاں سے چلتے ہیں تو کم از کم میں نکلتا ہوں ایف سیکٹر سے، تو کبھی میں 15 منٹ میں، کبھی 20 منٹ میں، کبھی 12 منٹ میں بھی پہنچ جاتا ہوں۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ ود ان اسلام آباد ایک کنیکٹڈ تھی، اور اس پہ ہم نے بہت پیسہ خرچ کیا ہے روڈ کے اوپر۔ اور ابھی جب کسی کو خیال بھی نہیں تھا تو ہم نے اس وقت یہاں پہ اپنا یہ اوور ہیڈ برج اور انڈر پاس بنوائے۔ یہ 2012 کی بات ہے جب ہم نے اس کا ڈیزائن پرائیویٹ آپ سمجھے سوسائٹی یا کوآپریٹو کے طور پہ اپروو کرایا، اور اس پہ کام بھی شروع کر دیا۔ پھر اس کو چونکہ کچھ اس کا ہاف لوپ جو تھا اس پہ پھر رش ہو گئی تھی، کافی ٹریفک کا، تو اس کو ہم نے دوبارہ سے پھر اس میں 2020-21 میں دوبارہ سے ریڈو کیا، اس کو پھر فردر اس کو امپروو کیا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی اس روڈ پہ ٹریفک، کچھ لوگ انویسٹرز آئے تو انہوں نے، ہم نے تو نہیں گنی تھی، انہوں نے گن کے بتائی کہ گلبرگ میں روزانہ اس روڈ کو 80,000 وہیکلز یوز کرتے ہیں۔ تو یہ پبلک کے لیے یا ایک سب لوگوں کے لیے ایک الٹرنیٹ ایک اسلام آباد کے لیے روٹ بن گیا۔ اور اس کی وجہ پھر یہی ہے کہ ہم نے یہاں سے جو پیسہ آپ لوگوں کا ہے اس کو باہر نہیں لے کے جانا، اس کو امپروو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آج ہی میں اس کو کر رہا تھا کہ اگلے اس سال میں انشاءاللہ جیسے یہ ہماری کمپین چلتی ہے، ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے، پرانے دوسرے سیکٹرز ہیں، تو ہم ٹوٹل جو ہے ماڈرن چیزوں پہ جا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل میرا خیال سے اسی سال کے اندر ہی اس میں ہم کوئی الیکٹرک بسز انشاءاللہ چلا دیں گے اس سارے گلبرگ کے اندر، کیونکہ اب کافی سارے سیکٹر آباد ہو گئے ہیں تو ان کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ میسر رہے۔ سیم از کہ جو ایک ڈریم ہے ہمارا، اللہ کرے کہ اس کے لیے ہم پہنچ جائیں۔ ہمارا جو ڈریم ہے وہ یہ کہ جو ہمارا ان کے ساتھ فٹ پاتھ رکھا ہے کہ الٹیمیٹلی سم ڈے ہم اس پہ 8 فٹ کا اس کا ڈایا ہے، یا اس کا روڈ کے اندر ہی، کہ جو ہم نے اپنا ایک ڈسٹنٹ گول رکھا ہوا ہے وہ یہ کہ اس میں ہم الٹیمیٹلی ٹرام چلائیں الیکٹرک کسی دن، جبکہ یہ سب کے لیے جب ہوگی، اور سولر کے اس سے الیکٹریفیکیشن سے اس کے لیے بھی ہمارے پاس دونوں طرف دونوں جو فٹ پاتھ ہیں روڈ کے ساتھ چلتے ہیں 8 فٹ چوڑائی کے ہیں، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر سارا کا سارا اگر ہم سولر کی پینلنگ کر دیتے ہیں تو یہ 11 کلومیٹر تک تو یہ چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہم سوچتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے۔ ابھی اس کمپین کے میں بارے میں آتا ہوں، ہم نے ادھر کلیم نہیں کیا کیونکہ پھر وہ کئی فارمیلٹیز آ جاتی ہیں، ریگولر تھنگس، ریگولیٹرز کے ایشوز، لیکن جو ہم نے اپنا ایک پروگرام رکھا ہوا ہے ہم انسٹالمنٹ پہ کر رہے ہیں اس کو 3 سال کے اوپر، لیکن انشاءاللہ العزیز جس طریقے سے، کیونکہ زمین کا ایشو تقریباً ختم ہو گیا ہے، اس کو ہم نے ڈیولپمنٹ 1.5 سے 2 سال میں یہ سارے سیکٹرز کر دینے ہیں جو ابھی جس کی ہم سیل میں جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے یا جن کو آپ پیغام دے سکیں، تو اسلام آباد کے اندر اسلام آباد جو ایک بہترین رہائش گاہ جو مہیا ہو سکتی ہے وہ گلبرگ میں ہوگی، اور اگلے 2-3 سال میں اس کے وہ آپ دیکھ لیں گے۔ اسی وجہ سے گلبرگ کے جو ریٹس ہیں ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی بھی ہم نے کوشش کر کے اسلام آباد کے مین سیکٹر سے ان کو کم رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا حدیث شریف جو ہے کہ سستا خریدو اور سستا بیچو۔ ابھی بھی گلبرگ کا جو اچھا پلاٹ ہے، اور گلبرگ کا وہ پلاٹ جو میں کہوں گا G13 وغیرہ یا G11 یا ان سیکٹر سے بہتر ہے، ابھی بھی آپ کو جہاں پہ لوگ گھر بنا رہے ہیں وہ 3.5 کروڑ 2.5 کروڑ سے 3.5 تک مل جاتا ہے۔ یہ بھی جو ہم نے وہ کیا ہے اس میں بھی ہماری کوئی خاص سیونگ نہیں ہے، 40-50 لاکھ روپیہ پر کنال آج کل جہاں پہ لینڈ ملتی ہے۔
ہم اس میں بناتے ہیں جب 2 کنال لینڈ کے اوپر ایک 500 گز کا پلاٹ نکلتا ہے, کیونکہ ہم نے روڈز وغیرہ ساری چیز, ہماری جو ریزیڈنشیل ایریا آتا ہے وہ 42 سے 45% میکسیمم, بٹ 42-43% سے اوپر نہیں ہم کور کرتے. باقی اوپن ایریاز ہیں, پارکس ہیں, پبلک بلڈنگز ہیں, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اگر وہ آپ اس کو دیکھیں گے, اور اس وقت جو ڈیولپمنٹ کاسٹ جو آ رہی ہے وہ قریب اس وقت 30 لاکھ روپیہ پر کنال را لینڈ کی ڈیولپمنٹ کاسٹ. تو ہمیں 1 کروڑ 60 لاکھ تک تو یہ چیزیں پڑ جاتی ہیں. اب اس کے بعد جو ہے جو 10-15% ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے, نیچرلی ہمیں اس کے لیے ایڈمنسٹریٹو چارجز پڑ جاتے ہیں. تو یہ ابھی بھی ہم کاسٹ ٹو کاسٹ, باقی نیچرلی ڈیلرز کا کمیشن ہے, دوسرا ہے, تیسرا ہے, نکال کے تقریباً ہم کاسٹ ٹو کاسٹ بیسس پہ ایک یہ سروس دے رہے ہیں. وہی آخر میں بات آ جاتی ہے نا, میں نے پیسے بچا کے کہاں لے جانے, میں نے ادھر ہی ان کو کرنا. اور ایک ابھی جو 2-3 چیزیں میں اور مینشن کر دوں جو کمنگ ڈیز میں, ایک تو ایڈ میں بھی ہے GW میریٹ, جو میریٹ کی چین کا ٹاپ کلاس جو ہوٹل ہے اس کا ہم نے فرینچائز کر لیا, اور اس میں انشاءاللہ ابھی میرے خیال ود ان 6 months, علی صاحب ود ان 6 months اس کی ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کرنی ہے, یا ود ان 1 year, جی دسمبر میں اس کی ہم نے JW میریٹ کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کرنی ہے. سارا پروجیکٹ فائنانشلی ہر لحاظ سے ڈیزائن ہو گیا ہے, اور CDA میں ہم نے اس کو کنسیپٹ کی حد تک تو پہلے پلاٹ کیا, اب ابھی ہم نے اس کو آگے وہاں سے بھی لے کے جانا. JW میریٹ کی میں آپ کو بات کروں کہ ہم اس کے لیے 1 سال تک کنونس کرتے رہے کہ آپ ہمیں JW میریٹ والوں کو کہ یہاں پہ ہوٹل ہے. اب وہ کہتے تھے پاکستان میں 4 سٹار سے اوپر تو ہوٹل ہے کوئی نہیں. آپ لوگ کون لوگ ہیں کہ بار بار ہمارے پاس آتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ دے دیں. الٹیمیٹلی تمام تر انٹرنیشنل فیزیبلٹی کمپنی سے بنوا کے ساری ہرڈل دور کر کے الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ ناؤ یو گو ہے الحمدللہ. اور اس کو جو ہے 5 سٹار پلس ہی ہے یہ جو ہوٹل ہے, اور اس کے ساتھ ہی اسی میریٹ کے ہی ساتھ میں سروس ڈپارٹمنٹس آ رہے ہیں. اس کے سامنے ہمارے ایک میگا مال کا پلاٹ ہے جو میرے خیال سے کورڈ ایریا کے حساب سے نارتھ آف کراچی, اور مے بی آئی انکلوڈ کراچی, تو سب سے بڑا میگا مال جو ہے اس کا پلاٹ ہم نے گلبرگ گرینز میں رکھا. اور اس کی بھی انشاءاللہ ہم ابھی عید کے بعد اس کی بڈز کے ذریعے یا آکشن کے ذریعے ہم اس کی سیل میں جا رہے ہیں, اور اس کے لیے بھی کافی ہمارے انٹرنیشنل گروپس بھی ہیں, دوسرے لوگ بھی ہمیں اپروچ کر رہے ہیں جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم لوگ 2 ٹاور لا رہے ہیں گرین ورلڈ ٹاورز کے نام سے 36 سٹوریز پہ, اور وہ بھی بڑے لینڈ مارک پروجیکٹ ہوں گے. وہ اس کی ڈیزائننگ بھی الحمدللہ بڑی خوبصورت ہے, سرکل میں ہے, راؤنڈ میں ہے, تو وہ آ رہے ہیں. سیم یہ کہ دوسرا یہاں پہ آفس بلڈنگز کے لیے اسلام آباد میں کافی پرابلم ہے, چونکہ پہلے جو پلازا بنے تھے وہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہیں. تو آفس بلڈنگ کے لیے ہم اپنا ہی ایک کمپلیکس لانچ کرنے والے ہیں, وہ گیٹ وے کے نام سے. دیٹ از آلسو یونیک. یہ جہاں پہ یہ جو ہے پائن ایوینیو ہے, اس کے سامنے اگلا جو 2 نمبر جو پلاٹ ہے اس کے اوپر ساری ڈیزائننگ اس کی ہو گئی. تو یہ GWT جو گرین ورلڈ ٹاور ہے اس کی CDA سے بھی اپروول ہو گئی ہے. انشاءاللہ اس کی عید کے بعد ہم اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں, میں نے کہا آپ کو بتا دوں. تو نو ون از انسیکیور ان گلبرگ, اور اس کی ایک تو بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ پیسے ودرا کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور, مجھے آج تک کوئی پیسے ودرا کرنے والا بندہ نہیں ملا. اور اسی طریقے سے مارکیٹ پرائس والے بھی بڑے لوگ کم ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دنوں میں مارکیٹ پرائس ہماری اسٹیبل ہی رہی ہے الحمدللہ, بڑی ہے, کم نہیں ہوتی. اور سب سے جو اس کی اچھی بات ہے, پرابیبلی اب میں شاید اس سوسائٹی میں آپ سمجھیں مینیجنگ کمیٹی میں واحد ایک ریٹائرڈ آفسر ہوں, اور جس لیول سے میں ریٹائر ہوا ہوں وہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لاسٹ اسائنمنٹ میری جو تھی وہ DGIB کی تھی. باقی سارے کے سارے ہمارے جو ہے سرونگ آفسر کوئی گریڈ 21 میں ہیں, 2 ہمارے پاس گریڈ 21 میں آفسرز ہیں, جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل. اسی طریقے سے دوسرے کوئی
ग्रेड 20 में हैं, कि 19 में सीनियर लोग हैं वो सारे। तो ये सीनियर लोग जो है या सीनियर लाट, और इस हद तक गुलबर्ग के इमेज के साथ भी आपको इस चीज़ का इत्माद होना चाहिए कि ये लोग ना अपने आप को रिस्क में डालेंगे कोई गलत काम करके, न किसी के लिए करेंगे, और इनके पास और ऑप्शन कोई है ही नहीं एक्सेप्ट दैट कि ये डिलीवर करें। हम लोग इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आए थे। जी, तो आज आपने देखा कि हम लोगों ने इफ्तार अटेंड की वहाँ पे, उसके बाद फिर बहुत सारी कुरैशी साहब ने अनाउंसमेंट की हैं जो कि हमारे इन्वेस्टर्स और हम सब के लिए बहुत एक खुशाइन बात है कि हम लोगों को पता चला है कि अभी कौन कौन सी चीज़ें अपकमिंग हैं। जैसा कुरैशी साहब ने अपनी स्पीच में बताया कि हम इसको तरामली से एक्सेस देंगे। तरामली से जिस दिन एक्सेस मिल गई वहाँ से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा है कि वहाँ से एंटर हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो F एग्जेक्टिव A एग्जेक्टिव में बहुत तेज़ी से हो रही है और जो गिवन टाइम पीरियड है उसके अंदर हम डेवलप करके देंगे। फिर एक सबसे जो पुराने क्लाइंट्स और इन्वेस्टर जिस चीज़ के लिए परेशान होते हैं कि हमारे प्लॉट्स काफ़ी टाइम से क्लियर नहीं हो रहे, उनके लिए उन्होंने आपको कहा है कि अगर आपका प्लॉट क्लियर नहीं हो रहा, अगर आपका प्लॉट कोई मसले में हुआ तो हम आपका प्लॉट विद इन द गिवन टाइम पीरियड हम उसको शिफ्ट करेंगे दूसरे ब्लॉक में और वहां पे आपको प्लॉट की पोजीशन जल्द से जल्द मिलेगी। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने शिफ्ट नहीं करवाना, हमारे मार्केट वैल्यू या बैंक की वैल्यू के हिसाब से हमें पैसे दे दें, तो वो आपको बैंक की वैल्यू के हिसाब से पैसे रिटर्न भी कर देगी। ये पॉलिसी सिर्फ गुलबर्ग में नहीं, तो आपको भी पता है कि जिस भी सोसाइटी में आप बाय बैक करें वो आपकी पेमेंट कट करते हैं 25% के हिसाब से, उसके बाद आपको पेमेंट रिटर्न कर दें। तो ये गुलबर्ग में बहुत एक अच्छी चीजें हैं। बाकी भी आपने स्पीच सुनी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह की अच्छी अपडेट्स और नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहा करें और आप लोग इससे फायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज।